لیجے لیہ آ گیا۔ یہاں ہمالیہ اور قراقرم کے بیچ ایک چھوٹا سا دریا ہے، اتنا چھوٹا کہ بالشت سے ناپ لیجیے۔ اس کا نام ہے دریائے سندھ، اور دریا سے کچھ دور زرخیز وادی میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، اتنا چھوٹا کہ پیدل چل کر ایک ایک گلی گھوم لیجیے۔ اس کا نام ہے لیہ۔ آج ہم لیہ پہنچ گئے ہیں۔ صدیوں پہلے چین اور وسطی ایشیا کے ریشم سے لدے پھندے تجارتی قافلے ہندوستان جاتے ہوئے اسی لیہ میں پہنچا کرتے تھے۔ پھر وہ تجارت بند ہوئی تو یہ شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد وقت نے کروٹ بدلی اور اس علاقے کو غیر معمولی فوجی اہمیت حاصل ہو گئی۔ یہاں فوج آئی، پھر سڑک کھلی تو ہندوستان بھر سے لوگ روزگار کی تلاش میں لیہ آنے لگے۔ پھر سن 75 کے قریب یہ علاقہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھولا گیا تو کم گورے، زیادہ گورے، پیلے، سانولے، رنگ برنگے مہمان لیہ پہنچنے لگے۔ یہ شہر سو رہا تھا، یہ شہر جاگ اٹھا۔ پرانے زمانے کے تجارتی کارواں رخصت ہوئے اور نئے دور کے نئے قافلے لیہ آن پہنچے۔ یہ ہے لیہ۔ بیچوں بیچ دور تک چلا گیا شہر کا بڑا بازار، دونوں جانب نیچی نیچی 2 منزلہ عمارتیں جن کے آگے چوبارے اور ان پر بیٹھ کر دھوپ تاپتے ہوئے لوگ۔ ہر عمارت کی نچلی منزل میں دکان۔ سامنے پہاڑ پر لیہ کا شاہی محل جس کی ساری عمارت اب ڈھئی جا رہی ہے۔ ان کھنڈروں کے نیچے لیہ کی عالی شان جامع مسجد جس کا نقشہ کہتے ہیں شہنشاہ اورنگزیب نے بھیجا تھا اور اسی کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ بازار کے ساتھ ساتھ موٹے موٹے لکڑی کے کھمبوں پر تنے ہوئے موٹے موٹے بجلی کے تار، اور دوسرے کنارے پر سفیدے کے سیدھے سیدھے اونچے درخت۔ ایک طرف بڑا سا ڈاک خانہ جس کے لیٹر بکس میں بھری ہوئی ڈاک اس وقت تک ہندوستان نہیں جا سکتی جب تک ہوائی جہاز نہ آ جائے۔ اس کے قریب کپڑے کی، زیور کی، دواؤں کی، جوتوں کی، پرچون کی، لوہے کے سامان کی، الومنیم کے برتنوں کی اور اکا دکا مٹھائی کی دکانیں۔ لیہ کے اتنے بڑے بازار میں بس 3 یا 4 کاریں، بلا سبب ہارن بجاتی ہوئی وہی ہندوستان کی کاریں، اور دکانوں کے سامنے سڑک کے کنارے آلو بیچتی ہوئی لداخی عورتیں، سر سے پیر تک لمبے لمبے اونی لباس، موٹے موٹے مردانے جوتے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالائیں، کس کر گوندھی ہوئی 2 چوٹیاں، سروں پر رومال، کانوں میں بندے، ہاتھوں میں ایک ایک چوڑی اور انگلی میں ایک انگوٹھی۔ بازار کے دونوں طرف نکلتی ہوئی گلیاں جو نشیب کو چلی جا رہی ہیں، تمام عمارتوں کے اوپر مذہبی جھنڈے، کچھ خستہ حال عمارتیں جھکی ہوئی، گلیوں کے کنارے پانی کے نل، وہیں نان بائیوں کی دکانیں اور تنور، وہی وسطی ایشیا جیسی گرم گرم سرخ نان۔ گھر کے بچے چنگیریاں لے کر آئے ہیں اور نان خرید رہے ہیں، 1 روپے کی عام اور 2 روپے کی خاص نان۔ میں نے تصویر اتارنا چاہی تو بچے شرما رہے ہیں اور عورتیں شال سے اپنے چہرے چھپا رہی ہیں۔ گالوں پر ذرا ذرا سی سرخی تھی، اب وہ اور سرخ ہو گئے ہیں۔ یہاں گلیوں میں بھی دکانیں ہیں، فوٹوگرافروں کی، لداخ کے تحفے تحائف کی اور پرانے زیور کی جو اصل میں نیا ہے مگر تیزاب لگا کر اسے پرانا بنا دیا گیا ہے۔
یہاں گلیوں میں چھوٹے بڑے ہوٹل ہیں، بے حد سستے، بہت کم خرچ، تاکہ یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے نوجوان سیاح $5 میں پورا دن گزار سکیں۔ انہی گلیوں میں لیہ کی منڈی ہے جو خالی پڑی ہے، نہ دکانوں میں مال، نہ کوئی خریدار۔ 2 دن سے ہندوستان سے ہوائی جہاز نہیں آیا ہے، اس لیے منڈی میں ہو کا عالم ہے۔ اسی کے قریب لڑکوں لڑکیوں کے اسکول اور کالج ہیں، سرکاری دفتر ہیں، ٹیکسیوں کے اڈے ہیں اور شہر کا شراب خانہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارا شہر لیہ۔ میں لیہ پہنچا تو سب سے پہلے شہر والوں سے باتیں کرنے کی ٹھانی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے شہر میں کس کس سے بات کی جائے، دکانداروں سے، راہگیروں سے، جوانوں سے، مسجد کے نمازیوں سے، کلیسا کے پادریوں سے، غریبوں سے یا اعلیٰ حکام سے۔ میں نے ان سب سے باتیں کی، مگر آج کی باتیں ایک مزدور سے اور ایک اعلیٰ افسر سے ہیں۔ عجب اتفاق ہے کہ سب سے پہلے میری ملاقات ایک سکھ سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خطہ سکھوں سے خالی نہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عزت کی روٹی کھاتے ہیں۔ میری ملاقات جن صاحب سے ہوئی وہ بڑھئی تھے، محنت کرتے کرتے ٹھیکیدار بن گئے، مگر خود کو اب بھی غریب مزدور ہی تصور کرتے ہیں۔ میں نے ان سے وہی رسمی سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ پریتم سنگھ جی۔ پریتم سنگھ جی، آپ اس وقت تو یہاں ہیں لیہ میں، لیکن آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم گرداسپور کے۔ گرداسپور تو بڑا کھیتی باڑی کا خوشحال علاقہ ہے، اسے چھوڑ کر آپ یہاں لیہ میں کیوں آئے؟ لیہ میں صاحب جی ایسے ہی کام کرنے آ گئے، مطلب مجبوری سے نہیں آئے، لایا گیا تھا یہاں۔ لیہ میں کس طرح کے کام آپ نے کیے؟ لیہ میں میں نے کافی بڑے بڑے کام جو ہے نا وہ میں کیے، مثلا جیسے اے ٹرمینل پہلے جو آرا چلا تھا یہاں، اس پر بھی سنبھالا ہوٹل، لاریمو، ٹورزم بلڈنگ، یہ ساری میں نے بنائی۔ یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں لیہ میں ہیں، ہاں جی۔ اب تو آپ کو یہ جگہ اچھی لگنے لگی ہوگی، کیسی لگتی ہے جگہ آپ کو؟ نہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے تو، ویسے عام کئی آدمی کہتے ہیں یہاں آ کے سانس چڑھتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے بال بچے بھی یہی ہیں کیا؟ نہیں، اب میں نے پچھلے سال سے اپنا لڑکا بلایا ادھر، نہیں تو پہلے نہیں۔ وہ سب گرداسپور میں ہیں؟ ہاں جی، گرداسپور۔ انہیں آپ بلاتے ہیں، وہ خود آنے سے انکار کرتے ہیں یا آپ بلانا نہیں چاہتے؟ نہیں بلانا نہیں چاہتے، پڑھتے ہیں سارے۔ اچھا، یہاں آپ کا خیال ہے تعلیم اچھی نہیں ہے؟ نہیں، یہاں وہ چیز نہیں ہے جو وہاں ہے، بچوں کو کھانے کو دودھ وغیرہ سب کو ٹھیک ہے، اچھا، یہاں وہ چیز تو نہیں نا ملے گی۔ آپ کیا خیال ہے، جب تک ہو سکے گا یہیں لیہ میں کام کریں گے یا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ واپس چلے جائیں گے؟ نہیں ابھی تو یہیں کرنے کا خیال ہے۔ ہاں جی۔ مطلب یہ آپ کا دل یہاں لگ گیا ہاں ہے؟ جی، ہاں یہ تو ہے۔ بعض لوگ اب کیونکہ لیہ بڑا ہو گیا، یہاں روزگار بہت ہے، اب یہاں آمدنی بھی ہونے لگی ہے، تو دوسرے علاقوں کے پنجاب سے اور بہار سے اور ہریانہ سے اور اڑیسہ سے اور نیپال سے لوگ یہاں ملازمت کی تلاش میں آنے لگے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ان لوگوں کو آنا چاہیے یا سوچ سمجھ کے احتیاط سے آنا چاہیے؟ ساری ڈاؤن میں نوکری ملتی نہیں ہے بہت زیادہ، مطلب کبھی کسی کو رشوت دو تبھی جا کے ملے گی، یہاں ابھی نوکری مل جاتی ہے۔ ابھی میں ایک لڑکا لے آیا تھا، کوئی تقریباً 600 روپے مہینہ دیتا تھا اور کھانا، اس کو میں نے یہاں ریکین کے لیے بھیجا، یہی ایئر فورس میں، یہاں اس کو نوکری مل گئی، ابھی تو کچا ہے، ویسے اس کو پرماننٹ کرنے والے ہیں جی، پھر اس کو ملے گا 1700 روپے اور روٹی بھی یہاں۔ کس طرح کی نوکریاں یہاں ملتی ہیں؟ یہاں ورک والا، مطلب کام کرنے والا کیسا بھی آدمی ہوگا اس کو ملتی ہے۔ یہاں کے جو لوکل باشندے ہیں، پرانے ہیں، انہیں بھی ملتی ہے یا وہ یہ کام نہیں کرتے، باہری کے لوگ آ کے کام کرتے ہیں؟ نہیں اب تو ان کو ملتی ہے، اب تو ان کے لیے زیادہ ویکینسی رکھی جاتی ہے۔ یہ پیچھے دریا بہہ رہا ہے، ہاں جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دریا کے کنارے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دریا سے کتنے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی سے پانی ملتا ہے، اسی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اس دریا کے بارے میں کہ اس سے یہ کتنی فائدہ مند چیز ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا دریا کے بارے میں؟ نہ یہ فرسٹ کلاس چیز ہے، اب تو جگہ جگہ پل بھی بن گئے ہیں اور دریا کے کنارے فصل بہت اچھی ہوتی ہے، یہاں درخت بھی بہت اچھے ہیں۔ یہاں درخت ہوتے ہی دریا کے کنارے اور ہوتا ہی ہے نہیں، جہاں پانی ہے وہاں ہی۔
اس وقت ہم لیہ سری نگر روڈ پر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں دریائے سندھ کے کنارے، اور لیہ کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ حسن خان صاحب، ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں کے جرائم پیشہ لوگوں نے وہاں کے ایس پی کو اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ ان سے ملاقات کرنا مشکل ہے۔ اس کے برعکس یہاں ہم آپ کے ساتھ دریا کے کنارے ریت پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی عابدی صاحب، سچ ہے کہ یہاں لداخ میں جرائم جو ہے وہ باقی جگہوں کی نسبت بہت کم ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ایریا جو ہے لداخ بہت ہی ایک زمانے قدیم سے ایک پرسکون علاقہ رہا ہے۔ یہاں پر صدیوں سے بڑے ٹریڈرز سینٹرل ایشیا سے، تبت سے، ہر جگہ سے گزرتے تھے۔ تو جو کاروانیں گزرتی تھی یہاں سے، جن میں سونا چاندی، اشرفیاں، قالین، ریشم، ہر قسم کے تجارت ہوتے تھے، تو ان زمانوں میں بھی ہم سنتے ہیں کہ یہاں یہ سامان جو ہے وہ سرائیوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے پاس مہینوں پڑے رہتے تھے، تو اس میں کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ تو ایک یہاں کی روایت ہی رہی ہے لوگوں میں، لوکل لوگوں میں، خاص کر یہاں کے رہنے والوں میں، کہ یہ چوری کرنا یا جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ لڑ جھگڑنا کسی بھی مسئلے پر، وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جرائم کا غریبی سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ علاقہ مالدار خوشحال نہیں ہے، غریب ہی ہے بنیادی طور پر۔ پھر کیا یہ سبب ہے کہ جرائم نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ جگہ ویسے غریب تو ہیں، لیکن یہاں کے جو غریب ہیں ان کا، کیونکہ زیادہ ان کی چاہ جو ہے ان کی اتنا تیز نہیں ہے جو باقی لوگوں کی طرح جلدی سے جلدی امیر بننے کے لیے، زیادہ سامان میسر کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، اس دوڑ میں ابھی اتنا تیز نہیں ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے ان کے پاس، اس پہ وہ کنٹینمنٹ ہے۔ مذہب سے بھی پابندی ہے لوگوں کی؟ جی ہاں، مذہب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر دو ہی مذہب کے لوگ زیادہ تر تو رہتے ہیں، ایک بدھزم سے تعلق رکھنے والے اور دوسرا اسلام کے، اور دونوں مذاہب کے یہاں پر جو ان کے پیروکار جو ہیں مذہبوں کے، تو ان پر یہاں کے مذہبی رہنماؤں کا بھی کافی اثر ہے، جہاں سے ہمیشہ اس قسم کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے کہ کسی کو عذاب دینا، کسی کی چیز کو اٹھانا، کسی کا غصب کرنا، یہ سب چیزیں بہت ہی پاپ ہے، گناہ ہے۔ اب اس کا میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں بدلیں گے۔ لوگ کافی سالوں سے اب لوگوں میں بھی کہ یہ جو کمپٹیشن ایک آیا ہے، یہ دولت حاصل کرنے کا، جلدی سے جلدی امیر بننے کا، تو اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ دیکھ لیا، کیونکہ آج تمام جگہوں میں راستے کھلے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گاڑیوں کا آمد رفت ہے، اور اتنے سمٹ گئے راستے، جہاں مہینوں میں، ہفتوں میں پہنچتے تھے، وہاں آج دنوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہندوستان کے بھی ہر علاقے کے لوگ اب یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں، فارن ٹورسٹ بھی آتے ہیں، تو اس سے بھی تھوڑی بہت خرابی تو یقیناً آ رہی ہے لوگوں میں۔ مزدور یہاں ملازمت اور روزگار کی تلاش میں بہت آنے لگے ہیں، اور ہندوستان کے دور دور کے علاقوں سے، بلکہ بعض جگہ تو ان کی آبادی مقامی باشندوں سے کچھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا کچھ جرائم کی صورتحال پہ اثر پڑا ہے؟ جی ہاں، جو نیچے سے لوگ آئے ہیں، اب جس طرح سے ہمارے ڈاؤن کے آئے ہیں، اور خاص کر یہ نیپال وغیرہ کے لیبرس آتے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑا بہت یہاں کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ ان کے سوچ بچار کا طریقہ الگ ہے، وہ کسی چیز کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، موقع ملے تو وہ چوریاں کرتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، اور بہت سے قتل تک کی نوبت آئی ہے انہی دنوں میں۔ اور زیادہ تر یہی لوگ ڈاؤن سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے شروع کی ہے۔ گو مقامی لوگوں نے اس کا ابھی کوئی اس کا نقل کرنا تو شروع نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کافی کی ہے، اور وہ روایتیں اب ختم کروا دی اس قسم کے لوگوں کے آنے سے، کہ لداخ میں جی مکانوں کو، دکانوں کو تالے نہیں لگاتے تھے، یا جو چیز جہاں پھینک کے رکھے وہیں پر پڑا رہتا تھا۔ یہ چیزیں تقریباً ختم ہو گئی کہ نیچے سے جو باہر سے لوگوں کے آنے سے۔ تو یہ ہے لداخ کی بدلتی ہوئی زندگی کی تصویر۔ وہاں پہاڑوں کے اندر کارواں سراؤں کا یہ پرانا شہر اب نئے نئے قافلوں کا پڑاؤ بن رہا ہے۔
نئے زمانے کی خوبیاں اپنی ساری خرابیوں سمیت لداخ جا پہنچی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ٹھنڈے شفاف پانی کی، ٹھہرے ہوئے پانی کی ساکت جھیل میں کہیں سے کوئی کنکر آن گرا ہے۔ جھیل کا سکوت جاتا رہا ہے اور اس کی آئینے جیسی سطح کو لہریں رونتی چلی جا رہی ہیں، اور ان سب سے پرے ہمارا دریا، شیر دریا، سارے ہنگاموں سے بے نیاز نچلی وادیوں کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے۔ وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کہ کون کس کا سکون لوٹ رہا ہے اور کون کس کے قرار پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ دریا اس الجھن میں نہیں پڑا کرتا۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ دریا۔ خدا حافظ۔